چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی. پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں. ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے. آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے. لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے. تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے. کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی ہے. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے،
اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا. لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا. چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا. وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے, اس کا نام بلقیس ہے. بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا, فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی, اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی, وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان, قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا. بندوں کے لیے منع ہے, پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو, کفر کی جاسوسی کی, اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے, دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے, یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں, آپ حکم کریں, ہم لڑنے کو تیار ہیں, لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں, ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں. معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تائے بیچتے ہیں. اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے ہیں. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں